بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کا میں جو ٹاپک لائی ہوں وہ ہے زنا کا مکمل سد باب۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی گھناؤنا راستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کی جس شدت کے ساتھ ممانعت وارد ہو رہی ہے وہ لفظ لا تقربو سے ظاہر ہے۔ اس سے پہلے سورۃ فرقان میں بھی اس برائی کا ذکر آیا تھا، لیکن وہاں اسلوب مختلف تھا۔ وہاں عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک اعلیٰ وصف یہ بیان کیا گیا کہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، جبکہ یہاں انتہائی تاکیدی انداز سے نہیں کے اسلوب میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تقربوا زنا، اور زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے معاشرتی اور سماجی نظام میں اس سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت دور دور تک قدغنیں لگائی جائیں تاکہ کوئی اس فحش کام کے قریب تک نہ پھٹک سکے، اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ہر ممکن تبدیل اور احتیاط اختیار کی جائے گی کہ اس بدکاری کے جو بھی محرکات، اسباب اور داعیات ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے بندشیں اور قدغنیں ہوں۔ اس زمن میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات وضاحت آئی ہے، اور انجیل میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس لفظ زنا کی وسعت کو ظاہر کیا ہے کہ یہ مجرد وہ فعل نہیں ہے جو اس لفظ سے عام طور پر مراد لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ آتے ہیں، پس آنکھوں کی بدکاری نظر بازی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کی بدکاری بھی ہے، پاؤں کی بھی بدکاری ہے، زبان کی بھی بدکاری ہے، کانوں کی بھی بدکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے یہ تمام اعضاء بدکاری میں ہیں، اپنا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ان تمام راستوں کو بند کیا گیا ہے جن کے باعث انسان اس کے جذبے میں اشتغال و احجان پیدا ہو۔ یہ حقیقت پسندانہ ہدف معین کرنے کے بعد کہ ہمیں اپنے معاشرے میں عصمت و عفت اور آبرو کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے اور بدکاری کا سد باب کرنا ہے، اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جو لفظ زنا آیا ہے اور جس نے ہمارے دین میں ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر لی ہے، اس کے لفظ میں انگریزی زبان میں مستقبل 3 الفاظ فورنیکیشن، اڈلٹری اور ریپ کا مفہوم موجود ہے۔ سب سے پہلے مثبت تدابیر کو لیجئے۔ ان میں اہم ترین مثبت تدبیر نکاح کو آسان بنانا ہے۔ اس لیے اگر نکاح مشکل ہو، لاکھوں روپوں کے انتظام کے بغیر نہ نکاح ہو سکے، تو ظاہر بات ہے کہ شہوت کے جبری تقاضے کی تسکین کے لیے بدکاری کی طرف رجحان ہوگا۔ جب تک جائز راستے کو کھولا نہ جائے اور اسے آسان نہ بنایا جائے، اس وقت تک ناجائز راستوں کو بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح پانی کے بہاؤ کے راستے میں رکاوٹ ہو تو وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اسی طرح جنسی جذبے کی آسودگی کے جائز راستوں کو مشکل بنا دیا جائے گا تو وہ ناجائز راستے تلاش کرے گا۔ اسلامی معاشرے میں زنا کے فعل کبھی کو روکنے والا اہم قدم تسہیل نکاح۔ صحیح البخاری باب زنا الجوارہ دون الفرج و صحیح مسلم کتاب القدر باب قدر علی ابن آدم حزہ من الزنا وغیرہ، یعنی نکاح کو آسان بنانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کے لیے رسومات کا کوئی تومار نہیں، اور نہ ہی یہ نام و نمود اور دولت کی نمائش اور دھوم دھڑکے کے اظہار کا کوئی ذریعہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو کچھ ہوتا ہے وہ در حقیقت ایک ملغوبہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں تو اسلام کی اختیار کی اور کچھ ہندوانہ معاشرت کی اپنا لی۔ ہماری آبادی کی اکثریت ان ہندوؤں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے جو ہندوستان میں آباد تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ نو مسلم اپنی سابقہ رسومات، روایات اور رواجات بھی اپنے ساتھ لے آئے، چنانچہ ہماری سماجی رسومات ایک کھچڑی ہے۔ ان میں ہندوانہ رسومات بھی شامل ہیں اور جو کچھ اسلامی افعال و اعمال کو بھی ہم نے ان میں داخل کر لیا ہے۔
ورنہ یہ دھوم دھڑک کا، یہ جہیز دینے کی رسم اور یہ بارات کا تصور جیسے ایک لشکر کہیں کچھ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہو، اور پھر بہت سی دوسری لغو اور فضول رسومات، یہ سب کچھ ہندوانہ پس منظر کی حامل چیزیں ہیں۔ اسلام کا معاملہ نہایت سادہ طریق پر ایجاب پر مقبول ہے۔ اسلام نے شادی کا جشن لڑکے کے ذمہ رکھا ہے کہ وہ دعوت ولیمہ کرے اور اپنے وسعت کے مطابق اپنے اعزاء و اقارب اور احباب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے۔ بس پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے تاکہ کسی بھی نوجوان کا دھیان غلط رخ کی طرف نہ جائے۔ دوسرا مثبت طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جنسی جذبے کو ہیجان اور اشتعال دینے والی تمام چیزوں کو سختی سے روک دیا گیا ہے۔ مثلا شراب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ انسان کے جنسی دائیہ کو اکساتی ہے، یعنی دوسری منشیات کا اثر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اسلام ان کو حرام قرار دیتا ہے تاکہ انسان بے خود ہو کر آپے سے باہر نہ ہو جائے، اس کی خود کی گرفتی اس کے پورے وجود پر رہے، اس کا شعور معطل نہ ہو اور وہ جنسی ہیجان سے شکست نہ کھائے، بالکل ہر طرح سے بیدار رہے۔ اس طرح رقص اور موسیقی کا بھی اسلامی معاشرے میں سدباب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی جنسی جذبے میں ہیجان پیدا کرتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک ان چیزوں کا سدباب نہیں ہوگا جن کے متعلق اسلام چاہتا ہے کہ وہ معاشرے سے بے خوف بن کی طرح اکھڑ جائیں، اس وقت تک زنا کی روک تھام ممکن نہیں ہوگی۔ پھر اسلام اپنے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مردوں اور عورتوں کے علیحدہ دائرہ کار متعین کرتا ہے۔ عورتوں کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور سابقہ دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نہیں نکل سکتی، اسے ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ میں حکم موجود ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی وہ اپنے پورے وجود کو ایک چادر میں لپیٹ کر چہرے پر ایک پلو اس طرح لٹکا لیا کریں کہ راستہ آسانی سے دیکھ سکیں اور حجاب کا تقاضا بھی پورا ہو سکے۔ یہاں میں نے ضرورت کے تحت جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں بناؤ سنگھار اور سدھج کے ساتھ گھر سے نکلنے کی ممانعت وارد ہوتی ہے، اور اس فعل کو جاہلیت کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ حجاب آیا ہے جس کے معنی ہے ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ پردے کے۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے لیے ازواج مطہرات بمنزلہ روحانی ماں ہے، جو امہات المومنین ہیں، کہ ان سے بھی اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگے۔ یہ اسلوب اس بات پر صریح دلالت کرتا ہے کہ اسلام اپنے معاشرتی نظام میں مردوں اور عورتوں کے مابین اختلاط کو روکنے کے لیے کیسی کیسی احتیاطیں ملحوظ رکھ رہا ہے۔ اس زمن میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ کہیں تنہائی میں نامحرم مرد اور عورت اکٹھے نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان موجود ہوگا۔ اب آگے بڑھیے۔ لباس کے سلسلے میں ہماری تہذیب و تمدن کی جو روایات بنی ہیں وہ یوں ہی نہیں بن گئی۔ اسلام نے ستر کا تصور دیا ہے اور اس کے لیے مستقل احکام دیے ہیں۔ ستر سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جو ڈھکے رہنے چاہیے۔ ستر پوشی کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت و فطرت میں رکھا ہے، چنانچہ ویشی سے ویشی قبائل کو بھی آپ جا کر دیکھیں تو ان کا پورا جسم اگرچہ ننگ نڑنگ ہو لیکن وہ پتوں سے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو چھپاتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقاضۂ فطرت ہے۔ اسلام کی روح سے مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نچلے حصے تک ہے، اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، ہر حال میں ڈھکا رہنا چاہیے، چنانچہ کسی بیٹے کے سامنے باپ کے جسم کا بھی یہ حصہ نہیں کھلنا چاہیے، اسی طرح کسی بھائی کے سامنے اس کے بھائی کا بھی یہ حصہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ ستر ہے۔ اب عورت کے بارے میں دیکھیے۔ عورت کے بارے میں فرمایا گیا عورت سراپا ستر ہے، المرأۃ عورت،
یعنی عورت کا پورا جسم ستر ہے۔ واضح رہے کہ لفظ عورت کا معنی ہی چھپانے کے قابل شے ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں عورتوں کے لیے لفظ مستورات استعمال ہوتا ہے۔ مستور ستر سے بنا ہے، اس کے معنی چھپی ہوئی ہے۔ اس سے مستثنیٰ عورت کے جسم کے صرف 3 حصے، چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور ٹخنے سے نیچے پاؤں، یہ 3 حصے ستر نہیں ہیں، باقی پورا جسم ستر ہے۔ عورت کا سر بلکہ بال بھی ستر میں داخل ہیں۔ اب سمجھیے کہ ستر کیا معنی ہے۔ یہ کہ عورت کے جسم کے ان 3 حصوں کے سوا کسی اور حصے پر اس کے بھائی یا باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ حصے ہر حال میں مستور رہیں گے۔ ستر سے آگے کا معاملہ شوہر اور بیوی کے لیے ہے۔ البتہ کسی اشد اور ناگزیر صورتحال میں مرد یا عورت کے ستر کا کوئی حصہ طبیب، ڈاکٹر یا جراح کے سامنے کھولا جا سکتا ہے۔ باقی باپ، بیٹا، بھائی، بہن، ان سب کے لیے ستر کی پابندی ضروری ہوگی۔ اسی ستر کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورت کا ایسا لباس جس سے بدن چھلکتا ہو یا اس کی لانائیاں نمایاں ہوتی ہوں ستر نہیں ہے، بلکہ ایسا لباس پہننے والی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسیات عاریات قرار دیا ہے، یعنی لباس پہننے کے باوجود یہ عورتیں عریاں ہیں۔ صحیح بخاری۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل روایات کے آخری الفاظ ہیں، دنیا میں کپڑے پہننے والی بہت سی عورتیں آخرت میں عریاں ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ سے ایسے باریک اور ایسے چست کپڑے پہننا مراد ہے جس سے جسم چھلکے یا عورت کی رنائی کی چیزیں نمایاں ہوں۔ ایسی عورتوں کو کپڑے پہننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی قرار دیا ہے۔ ایک مزید چیز جو ہماری تہذیب کا جزو ہے اور جو ہمارے معاشرت میں قرآن مجید کے حکم کے مطابق داخل ہوئی ہے، وہ عورتوں کا دوپٹہ یا اوڑھنی ہے۔ ہمارے معاشرت، ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کی اساسات کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ اس کا تفصیلی ڈھانچہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے، پھر وہ ہماری معاشرتی زندگی میں پیوست ہو گیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں دوپٹے کا جو تصور اور استعمال ہے، اس کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ النور میں فرمایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیا کریں، یعنی بکل مار لیا کریں۔ چاہے کسی خاتون نے کرتا پہنا ہو اور وہ موٹا بھی ہے، ڈھیلا بھی ہے، اس سے جسم تو ڈھک گیا، لیکن ابھی مزید کی وضاحت ضرورت ہے۔ اور وہ دوپٹہ یا اوڑھنی ہے جسے اوڑھ کر عورت کا سر، سینہ، کمر سب اچھی طرح ڈھک جائیں۔ اگرچہ اس دور میں مغربی تہذیب کے اثرات کی وجہ سے ہمارا تمدن اس اعتبار سے ایک مغلوبہ بن رہا ہے کہ کچھ اسلامی اقدار بھی موجود ہیں، کچھ مغربی اقدار بھی آ گئی ہیں، اور اس میں کچھ ہندوانہ رسم اور رواج بھی شامل ہیں۔ ان سب کے امتزاج سے ہمارے معاشرے میں فی الوقت ایک عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ جاذب نظر اس کا سینہ ہوتا ہے، لہٰذا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ پھر اسی سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں تمام اہل ایمان مردوں اور آیت نمبر 31 کی ابتدا میں تمام مسلمان خواتین کو غض بصر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے فرمایا قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ ان آیات میں غض بصر سے مراد نگاہ بھر کر دیکھنے کی ممانعت ہے، یعنی مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی محرم خاتون کو بھی اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی محرم یا نامحرم کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھے۔ جب محرموں کے نگاہ بھر کر دیکھنے کی ممانعت کی جا رہی ہے تو غیر محرموں کے لیے خود بخود اس پابندی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، کسی نامحرم پر اچانک اور بلا ارادہ پہلی نگاہ کا پڑ جانا معاف ہے، لیکن ارادتاً دوسری نگاہ ڈالنا قابل مواخذہ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا حکام دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ان سب کے جو اثرات ہمارے تمدن پر مرتب ہو رہے ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان عورت کا ساتر لباس کیسے وجود میں آیا، مسلمانوں کے گھروں کی تعمیر کا کیا مزاج بنا۔ آج کل کی کوٹھی نما طرز تعمیر کے باوجود کو 50-60 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ورنہ مسلمان چاہے امیر ہوتا تھا یا غریب، گھر خواہ بڑا ہوتا تھا یا چھوٹا، اس میں زنان اور مردانہ حصے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔
پہلے مردانہ حصہ آتا، پھر ڈیوڑی ہوتی اور اس ڈیوڑی سے آگے زنانہ حصہ ہوتا اور زنانہ حصے کے صحن کے چاروں طرف تعمیر ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کے زیر اثر اپنے تمدن میں اس طرز تعمیر کو ترقی اور نشوونما دی ہے۔ الغرض اسلام نے محرکات زنا کے سدباب کے لیے بہت دور اقدامات کیے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا کام تو ہے ہی، یہ ایک بہت برا راستہ بھی ہے جس پر کوئی معاشرہ پڑ جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب غور کیجئے، اس دور میں ایک طرف تو فرائڈ کا نظریہ ہے، اور نفسیات کا کون سا طالب علم یہ نہیں جانتا کہ اس نے جنس کو کس قدر مؤثر عامل مانا ہے۔ اس کے فلسفے کی روح مسند احمد کتاب باقی مسند المکثرین راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے انسانی زندگی کے تمام تمثیلی ڈھانچے میں جنسی جذبہ کہیں نہ کہیں کار فرما ہے، اور اس کے اثرات کم و بیش موجود ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس کے فلسفے کے مطابق اگر ایک باپ اپنی چھوٹی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر اس کو چومتی ہے تو وہ اس کا محرک بھی جنس کو قرار دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام میں ستر و حجاب کی پابندیاں اور قدغنِ شاید ثقافت، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے پسماندہ لوگوں کے لیے ہوں گی۔ یہ ہمارا ایک علمی و فکری تضاد ہے۔ فرائڈ نے اپنے نظریے کی بنیاد اپنے تجربات و مشاہدات پر رکھی ہے، اور یقیناً گمراہی ہے اور اس میں نہایت مبالغہ ہے، لیکن اگر اس کا 10واں حصہ بھی صحیح ہو تو جو نظام اسلام نے دیا ہے اس کے بغیر اس قسم کی برائیوں کو روک تھام ممکن نہیں۔ یہ مثبت اقدام کرنے کے بعد اب اسلامی منفی قدم اٹھاتا ہے، اور وہ بے حد دود و تغیرات، ان پابندی اور قدغنوں کے باوجود اگر کوئی شخص گندگی میں منہ مارتا ہے، بدکاری میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، اس کے اندر گندگی گھر چکی ہے، لہٰذا ایسے شخص کے لیے سزا بہت سخت ہے۔ یعنی کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کبھی فعل میں ملوث ہو جائیں تو اس کی سزا اسلام نے 100 کوڑے رکھی ہے، جبکہ شادی شدہ مردوں عورت میں سے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ غیر شادی شدہ کے لیے عقل و منطق کی روح سے کس قدر آیت کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنی جبلت کے منہ زور تقاضے کو پورے کرنے کا کوئی جائز راستہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسا فرد غلط رخ پر پڑ گیا تو کچھ نرمی کا مستحق ہے، جبکہ ایسے افراد کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی، لیکن شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے رجم کی سزا ہے، جس کو دینی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد کو برسر عام سنگسار کر دیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ رجم کی سزا بہت سخت سزا ہے، لیکن اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ سب سے نمایاں حکمت تو یہ ہے کہ اس سزا سے پورا معاشرہ عبرت پکڑے اور اس میں کبھی فعل کے ارتکاب سے مجتنب رہے۔ دوسرا حکمت یہ نظر آتی ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں باہمی محبت اور اعتماد کا رشتہ مضبوط رہے۔ تیسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حسب نسب میں خلل واقع نہ ہو۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ زنا کی اتنی ہولناک سزا رکھنے کے ساتھ یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ اس میں فعل کبھی کی شہادت دینے والے 4 عینی گواہ موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس فعل کو اس طور پر انجام دینا کہ 4 چشم دید گواہ بھی موجود ہوں، اس فعل کی شناعت و قباحت میں کئی گنا اضافہ کا باعث ہے۔ یہ گویا معاشرے کے لیے سرطان کے پھوڑے کی مانند ہے، جس سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو بے خبون سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں رجم کی سزا اقراری مجرموں کو دی گئی ہے، یعنی ان افراد کو جن کے ضمیر نے اتنی ملامت کی کہ انہوں نے عذاب اخروی سے نجات پانے کے لیے اپنے اس گناہ کا اعتراف کر کے اس دنیا کی سزا قبول کر لی، تاکہ وہ اس کے سزا کے بعد یہیں سے پاک ہو جائیں اور آخرت کی عقوبت سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے جملہ متحرکات سے محفوظ و مامون رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج ہی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔